وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا، اسی سے ہے اسلام کا بول بالا۔ الحمدللہ الذی کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد۔ ناظرین محترم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے۔ ساری کائنات کے مسلمان حضور کی آمد پر، اس عالم کون و مقام حضور کی جلوہ گری پر خوشیاں مناتے ہیں، فرحت و مسرت کا اظہار کرتے ہیں، اور یہ وہ عبادت کر رہے ہیں حضور کی آمد کی خوشی منا کر کہ جو ساری نفل عبادتوں سے افضل۔ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، بڑے بڑے اولیاء کرام نے یہ کہا ہے کہ جتنی نفل عبادتیں ہیں، ان نفل عبادتوں کے اندر سب سے افضل اگر کوئی عبادت ہے تو وہ میلاد مصطفیٰ کا منانا ہے، وہ محبوب کی آمد کی خوشی منانا ہے۔ ہو سکتا ہے کوئی یہ سوچے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ راتوں کو اٹھ کر نوافل پڑھنے سے بھی افضل ہو جائے، نفل اعتکاف سے افضل ہو جائے، نفل عمروں سے افضل ہو جائے۔ یہ بڑی بڑی انسان قربانیاں پیش کرتا اللہ کی بارگاہ میں، جانی و مالی، ان نفل عبادتوں سے بھی افضل کیسے ہے یہ؟ تو میں ایک ہی بات عرض کروں گا کہ جتنی عبادتیں آپ دیکھ لیں، اس کسی عبادت کے اندر رب ہمارے ساتھ شریک نہیں۔ ہم نماز پڑھتے ہیں، رب ہمارے ساتھ شریک نہیں، وہ نماز سے پاک ہے۔ ہم روزہ رکھتے ہیں، سحری کرتے ہیں، افطاری کرتے ہیں، رب اس سے پاک ہے۔ ہم عمرے کریں گے، اللہ اس سے پاک ہے عمرے کرنے سے۔ لیکن میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا منانا اور حضور کی آمد کی خوشی منانا، یہ وہ عبادت ہے اور یہ وہ اہم کام ہے، اور ایسا افضل کام ہے کہ اس کام کے اندر رب بھی ہمارے ساتھ شریک ہے۔ یہ وہ کام ہے کہ رب نے بھی کیا ہے۔ اب دیکھیے، چند مثالیں میں پیش کرتا ہوں کہ ہم میلاد مصطفیٰ میں جس انداز سے خوشیاں مناتے ہیں، رب نے اپنی شان کے لحاظ سے اسی طرح خوشی منائی۔ دیکھیے، جب میلاد مصطفیٰ آتا ہے، ہم میلاد کی محفلیں سجاتے ہیں، اور میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل کے اندر قالین بچھا دیتے ہیں، خوبصورت دریاں بچھاتے ہیں، اس پر چادریں صاف شفاف بچھاتے ہیں، اور اس پہ سب بیٹھ کر اور پھر میلاد مصطفیٰ مناتے ہیں حضور کی میلاد کی خوشی کے اندر۔ اب رب نے کہا میرے محبوب کی آمد ہے، محبوب کا میلاد ہے، تو میں کوئی چھوٹا موٹا قالین تو بچھانے سے رہا اپنے محبوب کی آمد کے اور میلاد کی خوشی کے اندر۔ رب نے کیا قالین بچھایا، ذرا دیکھیے، پوری دنیا کے اندر مخملی فرش بچھا دیا سبزے کا۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ حضور کی آمد سے قبل سخت ترین قحط پڑ رہا تھا، لوگ سبزے کو دیکھنے کے لیے ترس گئے تھے۔ خشکالی کا دور تھا، سارا خشک، ہر جگہ خشکی تھی، کوئی سبز نام کا کوئی پتا نظر نہیں آ رہا تھا، کوئی شگوفہ، کوئی پھول نظر نہیں آ رہا تھا۔ اور جو ہی مصطفیٰ کی ولادت ہوئی، جو ہی اللہ کے محبوب کی ولادت ہوئی، حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ ربیع الاول، اسے کہتے ہیں ربیع، کہتے ہیں بہار، موسم بہار آ گیا، قحط سالی دور ہو گئی، اور پوری روئے زمین پر سبزہ ہی سبزہ ہو گیا، ہر طرف سبزہ ہی سبزہ لہرانے لگا، درختوں کے اندر پتے آ گئے سرسبز و شاداب، ہریالی نظر آنے لگی۔ اللہ نے فرمایا تم قالین بچھاتے ہو، میں نے اپنے محبوب کی آمد پر سبز مخملی فرش پورے جہاں کے اندر بچھا دیا۔ مخملی فرش بچھ گیا، میلاد مصطفیٰ کی محفل سج رہی ہے، حضور کی آمد کی خوشی ہو رہی، اور جس طرح ہم میلاد مصطفیٰ کی خوشی کے اندر اپنا جلسہ منعقد کر کے حضور کی آمد پر چراغاں کرتے ہیں، ہنڈے لگاتے ہیں، بلب لگاتے ہیں، ہزار واٹ کے لگاتے ہیں، چھوٹے چھوٹے قنفوں میں لگاتے ہیں، اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی آمد ہے، میں اپنی شان کے لحاظ سے چراغاں کروں گا۔ کیسا چراغاں کیا؟ اس حدیث مبارک پہ غور فرمائیے۔ حدیث مبارک کے اندر آتا ہے حضرت بی بی آمنہ حضور کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں کہ جب حضور میرے بدن سے ظاہر ہوئے تو ایک ایسا نور نکلا میرے پیٹ سے کہ
اضاءت لہ قصور الشام واسواقها. حضرت بی بی آمنہ فرماتی ہیں کہ اس کی روشنی اتنی تیز تھی کہ شام تک وہ روشنی پہنچی، اور شام تک کے محلات اور اس کے در و بام اور اس کے بازار مجھ پر روشن ہو گئے، اور میں اس روشنی کے اندر شام کے محلات کو اور شام کے بازاروں کو دیکھنے لگی. کیا روشنی تھی وہ، اور کیا اللہ نے چراغاں کیا اپنے محبوب کی آمد پر، کس شان کا چراغاں کیا اپنی شان کے لحاظ سے کہ اس روشنی کے اندر، اس تیز روشنی کے اندر کہاں مکہ معظمہ اور کہاں شام کتنے فاصلوں پر ہے. یہاں آپ 1000 واٹ کا بلب جلائیں، 3000 واٹ کا، 10,000 واٹ کا، اس کی روشنی زیادہ زیادہ کوس اور 2 کوس تک جائے گی، میل 2 میل تک جائے گی. لیکن اللہ اکبر، مصطفیٰ کی آمد پر اللہ نے جو چراغاں کیا اس کی روشنی شام تک چلے گی. اور صرف شام تک نہیں، ایک حدیث مبارک کے اندر تو یہ بھی الفاظ آتے ہیں کہ اضاء لہ المشرق والمغرب، کہ اتنی تیز روشنی تھی کہ اس کے نور سے مشرق بھی روشن ہو گیا اور مغرب بھی روشن ہو گیا، یعنی سارا جہاں اس نور سے روشن و منور ہو گیا. اللہ نے فرمایا محبوب کی آمد ہے، اور کوئی چھوٹا موٹا چراغا میں کروں میری شان کے لحاظ سے یہ بعید ہے. لہذا اپنے محبوب کی آمد پر چراغا بھی ایسا ہوگا کہ پورا شمس، پورا مشرق بھی روشن ہو جائے گا، پورا مغرب بھی، پورا جہاں روشن و منور ہو گیا حضور کی آمد پر. یہ تو ہنڈے ہو گئے نا بڑے. ہم جب میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں تو بڑے بڑے ہنڈے بھی لگاتے ہیں، 1000 اور 2000 کے واٹ بھی کے ہنڈے اور بڑے بڑے لگاتے ہیں، تو ساتھ میں چھوٹی چھوٹی مرچیں بھی لگاتے ہیں خوبصورتی کے لیے. تو اللہ نے فرمایا کہ ہنڈے تو میں نے روشن کر دی، اتنا بڑا ہنڈا روشن کیا کہ مشرق و مغرب روشن ہو گیا. لیکن محبوب کی آمد پر چھوٹے چھوٹے بلب بھی تو ہونے چاہیے، چھوٹے چھوٹے قمقمے بھی تو ہونے چاہیے. وہ کیسے اللہ نے لگائے، وہ ذرا اس حدیث میں ذرا اندازہ کیجئے. حضرت فاطمہ بنت عبداللہ وہ فرماتی ہیں کہ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو میں اس وقت خانہ کعبہ میں تھی، اور خانہ کعبہ میں بیٹھی ہوئی تھی. میں نے دیکھا کہ ایک دم ایسا نور ہوا کہ جس سے پورا خانہ کعبہ روشن اور منور ہو گیا. اور حضرت بی بی فاطمہ فرماتی ہیں کہ میں نے جو آسمان کی طرف سر اٹھا کر دیکھا تو جتنے ستارے تھے وہ نیچے جھک گئے، اور نیچے اتنے قریب ہو گئے زمین سے کہ مجھے ڈر لگنے لگا کہ ایسا نہ ہو مجھ پر یہ گر پڑے، اور چمکنے لگے وہ. یعنی یوں سمجھے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد پر جہاں اتنی تیز روشنیاں فرمائیں، وہاں تاروں کو نیچے زمین کے قریب کر کے ان کو قمقمے بنا کر ان سے چراغاں کر دیا پورے جہاں کے اندر کہ میرے محبوب کی آمد ہے تو بڑے بلب بھی جلیں گے، بڑے ہنڈے بھی جلیں گے، اور چھوٹی چھوٹی مرچیں اور چھوٹے چھوٹے قمقمے بھی جلیں گے کہ محبوب کی آمد پر صحیح معنوں میں اور اس کی شان کے لحاظ سے چراغاں ہو جائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب کی آمد پر اس کی خوشی کے اندر اس طرح چراغاں فرمایا. اب جب ہم میلاد مصطفیٰ کی محفل سجاتے ہیں، قالین بچھ گئے، تکیے رکھ دیے اور اس کے اندر چراغاں کر لیا، اور ساتھ ساتھ حضور کی آمد پر آپ نے یہ دیکھا کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ہم خوشی مناتے ہیں تو پھر جب اختتام محفل ہوتی تو ہم کچھ نہ کچھ تقسیم بھی کرتے ہیں. کوئی کھانا پکا کے تقسیم کر رہا ہے، کوئی جناب اختتام پر لڈو تقسیم کر رہا ہے، کوئی بریانی تقسیم کر رہا ہے، کوئی پھل فروٹ تقسیم کر رہا ہے. حضور کے میلاد کی خوشی کے اندر کچھ نہ کچھ ہم تقسیم کرتے ہیں، کوئی پھل تقسیم کرتا ہے. اللہ نے فرمایا میرے محبوب کی آمد ہے، میں کیا تقسیم کروں اپنے محبوب کی آمد کی خوشی کے اندر. ظاہر ہے وہ اپنی شان کے لحاظ سے تقسیم کرے گا. وہ لڈو اور بریانی تو ہماری طرح تقسیم کرنے سے رہا، اس نے کہا میں کیا تقسیم کروں. اس نے دیکھی اپنے محبوب کی آمد کی خوشی میں کیا تقسیم کیا ہے. حدیث مبارک کے اندر آتا ہے کہ اس سال جس عورت کے یہاں بچہ ہوا اللہ نے سب کو لڑکے لڑکے عطا فرمایا میرے محبوب کی آمد کی خوشی ہے، سب عورتوں کو لڑکے عطا فرماؤ. جس کے یہاں بچہ پیدا ہو رہا ہے لڑکا، جس کے یہاں بچہ پیدا ہو لڑکا، کسی کو لڑکی عطا ہی نہیں کیا. اب اس کا مطلب آپ یہ نہ سمجھیں کہ کوئی لڑکی جو ہے وہ کوئی بری چیز ہے، نہیں، یہ تو بڑی محبوب چیز ہے. اور میرے نبی نے تو بڑی محبت کا اظہار فرمایا بچیوں سے، اور فرمایا جس کی 2 بچیاں ہوں وہ اس طرح میرے ساتھ جنت میں ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں. حضور نے یہ فرمایا، یعنی بچی کی اہمیت ہے. لیکن اس سال جس سال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی تو بچیوں کی ولادت کیوں نہیں ہوئی، اس کی ایک وجہ تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ اس زمانے میں عرب کا دستور اور طریقہ یہ تھا کہ بچی کو پیدا ہوتے ہی وہ اپنے لیے نفرت کی سمجھتے تھے اور نفرت کرتے تھے بچی سے، اور عار سمجھتے تھے بچی کی ولادت کو، اور جہاں بچی پیدا ہوئی اس کو زندہ درگور کر دیا کرتے تھے. یعنی زندہ گڑھا کھود کر اس کے اندر بچی کو ڈال کے دفن کر دیا کرتے تھے. اب ظاہر ہے کہ اگر حضور کی ولادت پر بھی بچیاں پیدا ہوتی تو وہ اپنے دستور کے مطابق وہ اس طرح دفن کرتے ان کو. اللہ نے فرمایا میرا محبوب تو رحمت للعالمین بن کے آ رہا ہے. یہ کیسے ہو سکتا محبوب آئے اور پھر بچیوں پر ظلم ہو اور بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا رہے. اس لیے اللہ نے بچیاں پیدا ہی نہیں کی اس سال
کہ میرے محبوب کی وجہ سے رحمت اللہ علیہ ہونے کی وجہ سے ان کو بھی حصہ ملے اور کوئی بچی دفن نہ ہو اس سال۔ نتیجہ یہ نکلا کہ سب کو لڑکے لڑکے عطا کیے، لڑکے لڑکے عطا کیے تاکہ بچیوں پر یہ ظلم نہ ہو اور بچیاں جو ہیں وہ زندہ درگور نہ ہوں، حضور کیونکہ رحمت اللہ علیہ بن کے آتے۔ بہرحال میرے مصطفیٰ کی آمد پر اللہ نے اس شان سے خوشیاں منائی ہیں اور ہمیں یہ سبق دے دیا کہ میرے محبوب کی آمد پر تم بھی خوشیاں مناؤ۔ ہم اور آپ جو خوشیاں مناتے ہیں، فرحت کا اظہار کرتے ہیں، مسرت کا اظہار کرتے ہیں، یوں سمجھ لیجئے کہ ہم اپنے رب کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اور کوئی کسی نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، وہ کسی ولی کی سنت پر عمل کرتا ہے، لیکن یہ کیسی پیاری سنت ہے میلاد مصطفیٰ کہ ہم اپنے رب کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے افضل کوئی نفلی عبادت نہیں، اس سے بہتر کوئی نفلی عبادت نہیں ہے۔ اس کی جو حضور کے میلاد کی خوشی منائے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، اللہ کا مقرب بنے گا۔ ہمیں میلاد مصطفیٰ کی اس انداز سے بھی خوشیاں منانی چاہیے اور حقیقی میلاد بھی منانا چاہیے۔ حقیقی میلاد یہ ہے کہ ہم نبی کے ارشادات پر عمل کریں، ان کے طریقے پر عمل کریں، ان کے فرمودات پر عمل کریں۔ یوں سمجھیے کہ ہم نے میلاد، اور کوئی کسی نبی کی سنت پر عمل کرتا ہے، وہ کسی ولی کی سنت پر عمل کرتا ہے، لیکن یہ کیسی پیاری سنت ہے میلاد مصطفیٰ کہ ہم اپنے رب کی سنت پر عمل کر رہے ہیں۔ اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ اس سے افضل کوئی نفلی عبادت نہیں، اس سے بہتر کوئی نفلی عبادت نہیں ہے۔ اس کی جو حضور کے میلاد کی خوشی منائے گا وہ اللہ کا محبوب بنے گا، اللہ کا مقرب بنے گا۔ ہمیں میلاد مصطفیٰ کی اس انداز سے بھی خوشیاں منانی چاہیے اور حقیقی میلاد بھی منانا چاہیے۔ حقیقی میلاد یہ ہے کہ ہم نبی کے ارشادات پر عمل کریں، ان کے طریقے پر عمل کریں، ان کے فرمودات پر عمل کریں۔ یوں سمجھیے کہ ہم نے میلاد کا حق ادا کر دیا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو سب کو حقیقی میلاد منانے کی توفیق عطا فرمائے اور حضور اور اللہ کی رضا حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ ایک نگاہ کرم مصطفیٰ کیجئے، ایک نگاہ کرم